نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قربانی کے مسائل اور فضائل کی قسط نمبر 9 ہے، جس میں ہم دوسرے کی طرف سے قربانی کے مسائل بیان کریں گے کہ آیا دوسرے کی طرف سے ایک بندہ قربانی کرے تو اس کی کیا مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے مسئلے کی طرف جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، میت نے اپنے ترکہ میں سے قربانی کرنے کی وصیت کی، تو اگر ترکے کی 1/3 میں سے قربانی کی جا سکتی ہو تو قربانی کی جائے گی اور اس کا سارا گوشت فقراء پر صدقہ کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے اس کے کہے بغیر واجب قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی، اور اگر گائے میں کسی غائب کا حصہ اس کے کہے بغیر تجویز کر دیا تو اور حصہ داروں کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوئی۔ تھوڑی سی اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے، اس نے کسی کو بتایا نہیں اور وہ وہاں موجود نہیں ہے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اور کسی کو کہا بھی نہیں، اور اس کے بغیر کہے واجب قربانی اگر کسی نے کر دی تو یہ قربانی اس کی صحیح نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح اگر یہ غائب آدمی جو اپنے شہر علاقے سے غائب ہے، اس کا حصہ اس کے کہے بغیر تجویز کر دیا اور حصہ داروں کی قربانی میں، تو فرماتے ہیں کہ اس غائب کے بغیر کہے کہ قربانی کی وجہ سے یہ بقایا جتنے بھی حصہ دار ہیں قربانی کے، ان کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوئی۔ تو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی آپ اگر کسی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، کہ آپ کو منظور ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو بے شک کر لیں۔ مسئلہ نمبر 3، کوئی شخص اپنے مال میں سے بطور ایصال ثواب میت کی طرف سے قربانی کرے تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا دے، دوسرے یہ کہ اس میت کا نام قربانی کے حصے پر قرار دے کر قربانی کرے۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، اور دونوں صورتوں میں قربانی کرنے والے کو اختیار ہے، جتنا چاہے خود کھائے اور جتنا چاہے فقراء کو دے۔ اب اس مسئلے میں بھی تھوڑی سی وضاحت طلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے بطور ایصال ثواب میت کی طرف سے، یعنی اس کی امی مر گئی، بھائی مر گیا، بہن مر گئی، یا اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس میں 2 صورتیں علماء نے ذکر کی ہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا دے، اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اس میت کا نام قربانی کے حصے پر قرار دے کر قربانی کرے، یعنی اس کا نام جو ہے نا قربانی اس کے نام سے قربانی کرے۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، اور دونوں صورتوں میں قربانی کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے وہ سارا خود قربانی کا گوشت خود کھائے، یا چاہے جتنا بھی وہ کھا سکتا ہے وہ کھائے، بقایا جو ہے نا فقراء کو دے دے، چاہے خود کھائے چاہے فقراء کو دے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اسی طرح جو قربانی دوسرے کی طرف سے بطور ایصال ثواب کی جائے، چونکہ وہ قربانی کرنے والی کی ملکیت ہوتی ہے اور دوسرے کو صرف ثواب پہنچانا ہے، اس لیے قربانی کا ایک حصہ ایک سے زائد لوگوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو قربانی دوسرے کی طرف سے بطور ایصال ثواب کی جائے، چونکہ وہ قربانی کرنے والی کی ملکیت ہوتی ہے اور دوسرے کو صرف ثواب پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے قربانی کا ایک حصہ ایک سے زائد لوگوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ایک حصہ ہے اور ایصال ثواب کے لیے بہت سارے رشتہ دار ہیں، ایک ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، سب فوت ہو چکے ہیں، تو ان سب کے لیے ایک ہی حصے میں سے یہ قربانی کر سکتا ہے، اور اس کا ایصال ثواب مجموعی طور پر سب کو جو ہے نا وہ دے سکتا ہے، اور اس کے لیے سارے ثواب کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک ان مسائل کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔